الحجرات یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کے دو بنیادی موضوع ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعظیم سکھائی گئی کہ کیسا رویہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیسی کرنی چاہیے، مسلمانوں کو سکھایا گیا۔ اور دوسرا، معاشرے میں آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد جو چیزیں مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کو خراب کرتی ہیں، معاشرتی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرتی ہیں، وہ برائیاں، معاشرتی برائیاں، ان سب کا ذکر کر کے انہیں ممنوع قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ تو حجرات جو لفظ ہے عربی میں حجرہ کی جمع ہے، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حجرے تھے، ازواج مطہرات کے حجرے، وہ مسجد نبوی کے صحن ہی میں ایک طرف قطار میں واقع تھے۔ تو گویا کہ مسجد نبوی کے صحن ہی میں تھے، تو وہاں پر باہر سے کچھ، اگر کوئی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ہوتا تھا تو کوئی باہر سے آواز دے دیتے تھے، تو اللہ پاک نے اس بات سے منع کیا، اور اس میں حجرات کا ذکر یہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے، نہیں، آیت نمبر 4 میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ جو ابتدائی 5 آیات ہیں یہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آتے رہتے تھے، تو یا کسی اور مقصد کے لیے بھی، تو ان میں سے آتے وہ آپ ان کو اسلام کی تعلیمات سکھاتے، اور اس کے بعد ان میں سے کسی کو ایک امیر بنا دیتے، اور وہ امیر جو ہوتا تھا وہ واپس جا کر اپنے قبیلے میں اپنا اس قبیلے کا انتظام سنبھالتا اور لوگوں کو تعلیم اور تربیت بھی کرتا۔ تو ایک مرتبہ جو قبیلہ آیا تھا وہ قبیلہ تمیم تھا۔ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں آیا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں تھا، تو اور صحابہ بھی بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپس میں مشورہ شروع کر دیا کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک نام لیا، حضرت عمر فاروق نے دوسرا نام لیا کہ فلاں کی بجائے فلاں کو بنایا جائے۔ تو لیکن ان دونوں بزرگوں نے، یعنی جب عمر فاروق نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ نہیں فلاں کو نہیں فلاں کو بنایا جائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر رائے دی کہ نہیں یہی زیادہ ٹھیک ہے، اور عمر فاروق نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ تو ان کی آواز جو تھی وہ تھوڑی بلند ہو گئی، تو تھوڑا سا بحث کا انداز پیدا ہو گیا۔ تو اس پر یہ پہلی 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ہیں تو آپ پہلے بول گئے، آپ آگے آ گئے کیوں؟ تو مومنوں کی یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور مومن لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے پہلے پیش کر دیں۔ تو اس لیے آگے نہ بڑھنا کسی بھی معاملے میں، یہ ایک تو مشورہ ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولنے سے پہلے بول دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے پہلے کچھ کہہ دینا، کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی مت کیا کرو، اور ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے مت بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ کتنی خطرناک اس کا رزلٹ بتایا گیا۔
اگر رسول کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز اونچی کر لی نبی سے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی رائے سے پہلے اپنی رائے پیش کر دی، یا جیسے آپس میں تم تکرار کرتے ہو، بحث کرتے ہو، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم یعنی بے خبری میں مارے جاؤ گے کہ ایسی حرکت ہے یہ کہ سارے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بعد بھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس یہ ادب آج بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے خدام جو ہیں کس قدر سر جھکا کر کھڑے رہتے ہیں اور نہایت خاموشی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کہ وہ ادب کا مقام ہے، وہ ایسی مجلس ہے، وہ ایسا مقام ہے کہ فرشتے بھی وہاں پر ادب سے آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی نہایت ادب سے آتے ہیں۔ تو وہاں پر انسان اونچا بولیں اور آپس میں تکرار کریں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک یہ بات ضمناً آ رہی ہے کہ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو کہ وہ وہاں پر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں آگے جگہ لینے کے لیے، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں آگے چلا جاؤں، چھینا جھپٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے نہایت ادب سے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں جیسے کہ وہ ہم ان کی مجلس میں موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اگر آپس کی چھینا جھپٹی اور اونچا اونچا بول لیا اور تھوڑا ہنس لیا یا کسی معاملے کا تذکرہ وہاں پر کر لیا تو یہ تو بہت ہی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جاتے ہیں ثواب لینے کے لیے اور ایسی گستاخیاں اور ایسی بے ادبیاں کر کے آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں، اور بندوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اب یہ بات کہ اپنی آواز کو نہایت آہستہ رکھنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ تو اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے جن کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، وہ یعنی جان بوجھ کر اونچا نہیں بولتے تھے لیکن قدرتاً آواز ان کی اونچی تھی۔ تو جب انہیں اس آیت کا پتہ چلا تو انہوں نے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا اور ہر وقت روتے رہتے کہ میری تو آواز اونچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہو جاتی ہے تو میرے تو اعمال ہی سارے ضائع ہو گئے۔ اور وہ جب کافی دن نظر نہیں آئے مسجد میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، پست رکھنا ہے، نبی سے اونچی نہ ہوں، تو وہ تو بڑے پریشان ہیں اور تو گھر میں بند کر لیا اور اپنے آپ کو روتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ وہ لوگ جو ہیں اس سے مستثنی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو تقوی ہے اور جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں کو بہت ہی افسوس ہوا۔ تو اللہ پاک نے اب یہاں ان کے لیے کہا کہ آپ کے دل کے تقوی کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ نے آپ کے دلوں کو آزما لیا ہے، اللہ نے آپ کے دلوں کے اندر جو امتحان لیا وہ کس کا لیا؟ تقوی کا لیا، کہ کتنا اللہ کا تقوی آپ کے دل میں ہے۔ تو آپ جو بات ہو گئی اس کے بعد آئندہ سے اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اے پیغمبر جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، یہ حجرات کا لفظ آیا، اسی حجرات سے سورت کا نام ہے، تو ان میں سے اکثر کو تو عقل نہیں ہے۔ یہ جو تمیم کے لوگ آئے تھے یہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور دوپہر کا وقت جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اب عصر کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے تو اس سے پہلے آپ کے آرام کا وقت تھا، تو جو بھی کوئی آتا ملنے کے لیے تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹھتا مسجد میں اور انتظار کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے۔ یہ دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے آداب سے یہ واقف نہیں تھے، انہوں نے گھر کے باہر سے ہی آپ کو آواز دینا شروع کر دیا کہ یا محمد اخرج علینا، ہمارے آپ باہر نکلیے، ہماری بات سنیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اکثر کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ اس وقت صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے کہ اب تو اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ انتظار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائیں گے یا پھر کسی کے ہاتھ پیغام بھجوایا جائے، باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازیں دینا یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کا نقصان کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ایک صحابی تھے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی سے باہر جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں، کیونکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ دور جاہلیت میں ان کے اور بنو مستلق کے درمیان کوئی دشمنی تھی، اور اس دشمنی کی وجہ سے ان کو شاید خوف ہوا کہ شاید یہ سارے لوگ باہر نکل آئے اور مجھے لڑنے کے لیے میرے سے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ بستی میں داخل نہیں ہوئے اور واپس چلے گئے، لوگوں کے سے نہ کوئی بات کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، بلکہ واپس لوٹ گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو جائے تو ان سے جہاد کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی ایسی خبر آ جائے تو پہلے تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لشکر لے کر پہنچ جاؤ تو وہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ لڑائی کی خبر ہو ہی نہ اور کوئی تم ان کا نقصان پھر کر بیٹھو، تو اس سے پھر بعد میں پچھتاوا ہو کہ وہ لوگ تو معصوم تھے، مظلوم تھے، تو ہم نے ان کا نقصان کر دیا۔ تو اس لیے پہلے تحقیق کرو، جب بھی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کی جائے کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں سچی۔ اسی لیے جو حکومتی اور لشکر کے جو معاملات ہوتے ہیں، فوجوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک جاسوسی کا نظام بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس بات پر مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح اطلاعات لا کر دیتے ہیں تو پھر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے اندر رسول، تمہارے درمیان میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ قطعی فیصلہ تو انہی کا ہوگا، باتیں انہی سے کر کے مشورہ انہی سے کیا جائے گا، اور بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے فیصلے سے پہلے تم لوگ اپنے فیصلے سنا دو گے تو رسول بھی پھر ظاہر ہے جب اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان لیتے ہیں تو پھر تو مشکل تمہیں ہی ہوگی. لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں کی نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر ہیں. یعنی اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جو ان سے یہ لغزش ہوئی اس کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے دلوں میں ایمان کو بٹھا دیا ہے اور ایمان کو پرکشش بنا دیا. تم لوگ ایمان کی باتوں کو جلدی قبول کرتے ہو اور اللہ کی طرف جلدی جو ہے لوٹ کر آتے ہو تو تمہارے اندر ایمان کی کشش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 9 اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ کون زیادتی کر رہا ہے کون حق پر ہے. تو اس کے بعد جو حق پر نہ ہو جو زیادتی کرنے والا ہے اس کو منع کیا جائے اور اس کو روکا جائے تو پھر اس کے بعد ان دونوں کی صلح کرا دی جائے. تو اگر یہ چیز نہیں کی جائے گی تو پھر معاشرے میں لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ تو بڑھتے جائیں گے. تو یہ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ دو گروہوں کے درمیان لازمی صلح کرائی جائے. اب یہاں پر دو قبیلے بھی ہو سکتے ہیں اور دو خاندان بھی ہو سکتے ہیں. اب دو قبیلے جو ہیں قبائلی سسٹم تھا وہاں پر تو قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو ان کی لڑائیاں سالوں جاری رہتی تھیں کئی کئی سال جاری رہتی تھیں. اب یہاں پر ہمارے ہاں چونکہ قبائلی سسٹم نہیں ہے کچھ علاقوں میں لیکن زیادہ تر نہیں ہے تو ہمارے ہاں خاندانی سسٹم ہے. تو دو گھرانوں میں یا دو خاندانوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کرانا بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں. اب یہ معاشرتی برائیاں جو کہ معاشرے کو کھوکھلا کرتی ہیں اور معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف محبت کو ختم کر کے نفرت کو رواج دیتی ہیں ان برائیوں کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا. تو ان میں پہلی برائی جو اللہ پاک نے بتائی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا جائے. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں جن کا مذاق اڑا رہے ہو تم لوگ وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہوں تمہارے سے اچھے اعمال ان کے ہوں اور تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو تو اللہ کی نگاہ میں تو وہ اچھے ہیں. تو اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. مذاق اڑانے کو دل چاہے ہوتا ہے نا کہ کچھ عادتیں بھی ہوتی ہیں ہماری ہم ہنسی مذاق کے لیے آپس میں ہنسنے کے لیے ایسے ہی کسی کا مذاق اڑا دیتے. تو مذاق اڑانے کو دل چاہے تو یہ بات سوچ لیں جو اللہ نے یہاں کہی ہے کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نظر میں ہم سے زیادہ اچھے ہوں تو پھر ہم مذاق اڑا کر کتنا گناہ کمائیں گے. اور اس کے بعد ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. اور ایک بری بات جو معاشرے میں پائی جاتی وہ یہ کہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارنا. یہاں اللہ پاک نے منع کیا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے. یعنی جن چیزوں سے لڑائی جھگڑا معاشرے میں پیدا ہوتا ہے وہ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ کسی کو اس کے برے نام سے پکار دیا جائے. تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو اسلام لے آئے ہو اب کسی کو برا نام اگر سے پکارو گے تو تم گناہ گار ہوگے. اس عمل سے تمہارا نام برا ہو جائے گا. اس کے بعد وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو جو کوئی توبہ نہ کرے ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن.
اور ایک اور بات جو ہم لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے کہ بہت، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں خود ہی کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا، ہاں تو وہ تو ایسا ہی ہے، وہ تو ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ ہم نے اپنی رائے، گمان قائم کیا، اپنا خیال قائم کیا، ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں تھی، لیکن ہم نے کسی بھی بات سے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو، کوئی ہمیں نہیں ملنے آ سکا، تو ہم نے گمان قائم کر لیا کہ وہ تو ناراض ہے، وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مسئلہ ہو کہ وہ آپ کو کافی عرصہ تک فون نہیں کر سکا یا آپ کی خیریت نہیں لے سکا، تو ہم یہ سوچنے لگیں کہ وہ جو ہے، جو وہ تو ایسا ہو گیا، وہ تو ویسا ہو گیا، اس نے تو یہ عادت بنا لی، وہ تو اب مگن ہو گیا، یا تو وہ اب خوشحال ہو گیا، یا تو اب اس کو غرور آ گیا، یا اب اس کو ایسا ویسا کچھ بھی ہم کہہ لیں۔ اللہ پاک نے منع کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گمان نہیں کرو کثرت سے، کیونکہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ یہ ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھا کہ جب لوگوں نے تہمت لگائی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ مومنوں نے یہ کیوں نہ خیال کیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا، برے گمان کیوں کر لیے۔ تو یہی بات ہے ہمارے لیے بھی، اللہ پاک یہاں بتا رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو، اگر کوئی بات آپ کو نظر آ بھی گئی ہے تب بھی اچھا گمان کرو کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا ہوگا، ایسی بات نہیں ہوگی، ایسی ہی ہوگی، اچھی والی بات سوچو۔ ان بعض الظن اسم ولا، بے شک بعض جو گمان ہیں وہ تو گناہ بن جاتے ہیں۔ گناہ کس طرح سے؟ اگر وہ بندہ ویسا نہیں تھا جیسا ہم نے گمان کر لیا تو ہم نے گویا اس پر بہتان لگا دیا یا ہم نے اس پر الزام لگا دیا، تو یہ چیز کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک ایک لفظ میں ایک ایک حکم ہے۔ اس ایک آیت میں کتنے حکم آئے؟ ایک تو گمان کرنے سے بچنے کو کہا، پھر دوسرا آیا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگا کرو۔ ہمارے کچھ ہوتی ہیں باتیں، کسی کے ساتھ ہماری لگتی ہوتی ہے نا، یا جو کوئی ہمارے برابر میں آ رہا ہوتا نا، تو ہمیں اس کی برابری اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پتہ کریں کہ یہ کر کیا رہا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، یا یہ کہاں سے شاپنگ کرتا ہے، اور یہ کیا کھا رہا ہے آج کل، اس کے فریج میں کتنا سامان پڑا ہے، اس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ جو آج ان کے پاس چیز آئی ہے یہ کہاں سے آ گئی۔ ایسی جاسوسیاں کرنا یا پھر ان کی باتیں سنگن لینا، کسی اور کے ذریعے معلوم کرنا اور جاسوسیاں کرتے رہنا، ٹوہ میں لگے رہنا، اللہ نے منع فرما دی، کسی کی بھی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اب یہ چیزیں پھر کیا کرتی ہیں؟ انسان کو ایک ایسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں جو کہ بہت ہی برا گناہ ہے، کہ جب آپ جاسوسی کرتے ہیں، کسی کے خلاف گمان کرتے ہیں، پھر اس کی باتیں بھی کرتے ہیں، اس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر جھوٹی نکلیں گی، اور بعض اوقات اگر سچی بھی ہو جائیں لیکن ایسی ضرور ہوں گی کہ وہ اس کو بری لگیں گی اگر اس کے سامنے کی جائیں تو اللہ پاک نے کہا کہ پھر تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وہ غیبت ہو جائے گی نا، کہ ہم کسی کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں تو وہ غیبت کر دی ہم نے، تو اللہ پاک نے منع کر دیا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ اب غیبت کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرو کہ جو اس کو ناگوار ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس طرح سے کرو کہ اس کو ناگوار ہو۔ اب کو یہ کہے کہ ہم تو اتنی جرت رکھتے ہیں کہ ہم تو اس کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں تذکرہ، یہ بری بات تو ہم اس کی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں، تو جب آپ موجودگی میں کریں گے اور اس کو ناگوار گزرے گا تو آپ دل دکھانے کے مجرم بنیں گے، کہ آپ نے اس کا دل دکھایا، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب یہ بتایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسا کرنا کہ جو اسے برا لگے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعی وہ عیب ہو تو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو ہی تو غیبت ہے، وہ عیب اس میں موجود ہے تب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ واقعی عیب اس میں نہ ہوا تو وہ بہتان ہے، یعنی دوہرا گناہ، غیبت کا گناہ بھی اور بہتان کا گناہ بھی، دوہرا گناہ ملے گا۔ تو اللہ پاک نے غیبت کو، جو اس کی کراہت ہے، اس کو دل میں پیدا کرنے کے لیے جو بات بتائی وہ یہ، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ،
کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، کون سا گناہ کر رہے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی وہ بھائی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو جب اس کی برائیاں کی جا رہی ہیں تو ایسے ہی ہے کہ وہ مرا ہوا ہے تو تم نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کبھی بھی اچھی نہیں لگے گی، کو کتنا بڑا جانی دشمن ہو انسان کا، لیکن جب وہ مر جاتا ہے نا تو انسان کا دل اس کے بارے میں پھر نرم ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اب مرے ہوئے کا کوئی گوشت کھائے یا مرے ہوئے کو کوئی تکلیف پہنچائے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے جب ایسا ہم پسند نہیں کرتے تو زندگی میں کیوں ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں کر کر کے اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، بہت بھی تہیا کریں، کوشش کریں، پھر بھی شیطان کوئی نہ کوئی ایسا موقع پیدا کر دیتا ہے، چونکہ ہمارے پیچھے لگا ہے نا، ہمارے نفس میں لگا ہے، ہماری زبان رکتی نہیں ہے، چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پھر استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ایک بار ہو گئی تو اس کی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ سے پھر کوشش کریں، پھر ہو گئی پھر کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس گناہ سے باز آ جائیں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں یا دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں یا تین لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ اگر کسی سے ہو گیا، بھول ہو گئی اور اس نے وہ ذکر شروع کر دیا، تو دوسرے کا کام ہے اسے یاد دلا دے اور اس کو روک دے کہ بھئی ہم یہ بات نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے بھی اس کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم نہ روکیں اور وہ بات آگے سے آگے بڑھتی ہی چلی جائے تو پھر سبھی شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کر رہا ہو تو دوسرا اس کو روک دے تو بات وہیں پر سٹاپ ہو جائے گی اور انسان اس گناہ سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو انسان کو ایک گناہوں پر ابھارنے والی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اپنا حسب نسب بعض اوقات بہت ہی عزیز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا، آپ دیکھیں جو کوئی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا اس کا تو کمال نہیں ہے نا، وہ تو اللہ نے اس کو پیدا کر دیا نا۔ اور اگر کوئی بیچارہ کسی کم حیثیت خاندان میں پیدا ہوا، وہ بھی اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ قبیلے جو بنا دیے یہ پہچان کے لیے بنا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابتدائی زندگی ہے معاشرتی، وہ اسلام کی ابتدائی زندگی، اس میں آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ کم حیثیت لوگ تھے نا، غلام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، حضرت عمار بن یاسر غلام تھے، حضرت سمیہ غلام تھیں، کنیز تھیں۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ کم حیثیت ہے معاشرے میں تو ان کا کوئی اپنا قصور نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ معاشرے میں کم حیثیت ہونا اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو کہ نیکیوں میں آگے بڑھ گیا، جو تقوی میں آگے بڑھ گیا۔ ایک سردار ہے ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سگا اور قریش کا سردار اور ہاشمی خاندان، اور بڑا اونچا اس کا حسب نسب، اور خوبصورت کتنا کہ ابو لہب اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا نام تھوڑی تھا ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا، لیکن اب اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے کہ اس کے جو گال تھے وہ دہکتے رہتے تھے، اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس کے گال جو تھے اتنے ریڈ اور اتنے ایسے سرخ رہتے تھے جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔
ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کتنے سرخ و سفید ہوتے ہیں کہ ان کے گال ہر وقت سرخ رہتے ہیں، تو وہ اس سرخ و سفید جیسے کوئی سیب ہوتا ہے، اس کے اندر سرخ سرخ سے کلر ہوں تو کتنا وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو ایسا سرخ و سفید شخص کے اس کا لقب یہ پڑ گیا کہ دہکتے انگاروں کے چہرے والا ابو لہب. تو اتنا خوبصورت شخص اور ہاشمی قریشی نسب خاندان، لیکن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے دشمنی، اسلام دشمنی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی وعید سنائی، تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تب، اور وہ برباد ہو گیا. اور ادھر بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیاہ کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، اور بال بالکل باریک باریک ہیں اور لمبے تڑنگے، اور ناک خوب موٹی سی ہے. اور مطلب کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے، لیکن بظاہر لوگ ان کو کیسا سمجھ رہے ہیں. اور دوسری معاشرتی حیثیت بھی کیا ہے؟ غلام ہے. ایک وہ سردار تھا، یہ غلام ہے، اپنا کوئی بھی فیصلہ خود نہیں کر سکتے، لیکن دل کا تقوی، اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے قدموں کی چاپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سنا دی. تو یہ چیز اللہ پاک نے ختم کی ہے، لوگوں کا حسب نسب اور لوگوں کا فخر اور غرور. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم کو ہم نے ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، آدم اور حوا تم دونوں کے ماں اور باپ ہیں، تم کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہو، اسی مٹی سے بنے ہو جس مٹی سے آدم علیہ السلام بنے تھے، اور آدم ہی کی سب اولادیں ہیں. تو یہ سب لوگ تمہارا ایک ہے، یعنی تمہارا جد امجد جو ہے وہ ایک ہے، تمہاری نسل ایک ہے. تو یہاں پر اگر تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہارے کوئی جو خاندان بنا دیے، شعوبا و قبائلہ، خاندان بنا دیے، قبیلے بنا دیے، تو پہچان کے لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے سے پہچان کرو کہ یہ فلاں خاندان کا، یہ فلاں خاندان کا. یہ پہچان ہے، اللہ پاک نے اونچ نیچ جو رکھی ہے پہچان کے لیے رکھی ہے، ورنہ اس کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں. تقوی جو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی احکامات پر، جو جتنا زیادہ چلے گا وہ ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. خاندانوں پر فخر کرنا اور عمل کچھ بھی نہ ہو، عمل ہوں گھٹیا، اور اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، اور اللہ کے ہاں اس حسب نسب کی کوئی قیمت نہیں. مرنے کے بعد سب کو ایک ہی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. اللہ پاک نے جس اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو سب سے پیار ہے، لیکن سب سے پیارا وہ ہوگا جو اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے میں سب سے آگے ہوگا. جو اللہ سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پھر کرے گا. تو یہ چیز ہے کہ ویسے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے ان میں سب سے عزیز وہ ہے جو میرے کنبے کا خیال رکھنے والا ہوگا، جو میرے کنبے سے محبت کرنے والا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، نہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، تو اس وقت آپ نے یہ جملہ بھی بولا تھا کہ لوگوں، آج جتنے بھی حسب نسب ہیں، حسب نسب کی بنا پر جو کبریائی اور غرور اور گھمنڈ ہے، وہ سارا آج میرے قدموں تلے ہے. یعنی کہ حسب نسب کی بنا پر کبریائی اور غرور کا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن قدموں تلے رکھ دیا، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو کہ تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، قریشی خاندان سے تھے، بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پکارتے تھے؟ سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال، سید کہہ کر پکارتے تھے. حالانکہ وہ سید کس وجہ سے بنے؟ اپنے اعمال اور اپنے عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنے. تو امیر المومنین
ان کو اتنی عزت سے پکارتے تھے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم مطیع ہو گئے ہیں۔ اب دیہات کے کچھ لوگ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان لانے کے یعنی کلمہ پڑھتے، ابھی اسلام لائے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اب مسلمانوں والے تمام حقوق اور جو مال غنیمت ہے اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ ہمیں عطا ہونی چاہیے۔ تو یہ چونکہ اجڑ تھے، بدو تھے، دیہاتی تھے، تو یہ آ کرنا مدینہ میں کوئی ان کو اتنی تہذیب نہیں تھی، تو مدینہ میں آتے تو گلیوں میں بہت زیادہ گندگی بھی پھیلا دیتے، اور یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو تمیز نہیں ہوتی کہ وہ شہر میں آ کے کس طریقے سے رہے، اس طریقے سے وہ کرتے تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ تکلیف بھی پہنچائی تھی۔ تو اب یہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں بھی وہ چیزیں دی جائیں جو دوسرے مومنوں کو دی گئی ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے صرف ابھی اطاعت قبول کی ہے، یعنی کہ ہوتا ہے کہ اپنا سر جھکایا ہے، سرنڈر کیا ہے، تو ابھی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی کہاں ہوا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایمان اور اسلام دو اصطلاحیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اسلام ہے سر جھکا دیا، ہم نے اسلام کو مان لیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب ایمان اس کے بعد کی چیز ہے، ایمان اس کے بعد آئے گا، ابھی تو صرف سرنڈر کیا، ابھی تو صرف سر جھکایا۔ تو اب جتنا جتنا ایمان میں آگے آتے جائیں گے، جتنا جتنا اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، وہ پھر ایمان بنتا جائے گا، دل کا یقین اور ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ تو ایمان بعد کی چیز ہے، خالی اسلام لانا اور چیز ہے، اور دل میں ایمان کا پختہ ہو جانا وہ اور چیز ہے، یقین ہونا اور اس کے مطابق پوری زندگی کو ڈھال لینا وہ بعد میں آئے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کی اطاعت، اگر یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں، اب اللہ پاک نے بتایا ایمان والے کون ہیں، یہ صرف ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے اپنے مالوں سے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی یہ قربانیاں دیتے آئے ہیں، یہ ہیں مومن، اولئک هم الصادقون، اور یہ لوگ ہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو؟ اللہ کو تم یہ بتا رہے ہو کہ اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ تو خود جانتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھ رہا ہے۔ تو گویا اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو آ کر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، کوئی احسان نہیں کیا، احسان تو اللہ نے تم کو کیا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے بلکہ تم پر احسان کیا ہے کہ ان ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دے دی، للایمانی، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے ایمان میں سچے ہو تو اللہ کا احسان مانو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ الحمدللہ سورہ الحجرات ختم ہوئی، مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو تعلیمات ہیں ان میں سے اکثر پر ہم عمل نہیں کر پاتے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے اور اس قرآن کلاس کی برکت سے ہمیں وہ تقوی عطا کر دے کہ ہم ان احکامات پر عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔